بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. Set lecture number 5 Operations on set. Dear students, اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سیٹ کے جو ٹائپس تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. آج ہم پڑھیں گے سیٹ کے جتنے بھی آپریشن ہیں اس پر جو آپریشن ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو بیسک آپریشن جو سیٹ پر ہم اپلائی کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے یونین آف ٹو سیٹس, کہ دو سیٹس کا جو ہے ہم یونین کس طرح لیں گے. اسی طرح دوسرے نمبر پہ آتا ہے انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس, دین ڈفرینس آف ٹو سیٹس, اینڈ ایٹ لاسٹ کمپلیمنٹ آف اے سیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ چار آپریشن آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے. نمبر فرسٹ, یونین آف ٹو سیٹس. یونین جب ہم دو سیٹس کا لیتے ہیں تو دونوں سیٹس میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو ایک ہی سیٹ میں ہم جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا ہم یونین کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ اگر کوئی ایلیمنٹ دونوں سیٹ میں موجود ہے تو اس کو صرف ہم یونین میں ایک بار لکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ اس کو دو بار لکھ لیتے ہیں کیونکہ سیٹ میں ریپیٹیشن نہیں ہوتا. سو if A and B are two sets, then A union B as the set containing all the elements of both the sets. دونوں سیٹ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ تمام ایلیمنٹس یونین میں آ جائیں گے. تو یونین کو ہم اس طرح فائنڈ کریں گے. ٹھیک ہے, سیٹ بلڈر فارم میں اگر ہم یونین کی ڈیفینیشن لکھ لیں تو اس طرح ہوگا کہ A union B has the set containing the element X such that X belongs to A اور X belongs to B. اس سیٹ میں یونین میں وہی ایلیمنٹ آئے گا, یا تو وہ A کا ایلیمنٹ ہوگا یا وہ B کا ایلیمنٹ ہوگا, دونوں کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے R کا جو ہے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی کا اگر ایک ہی سیٹ کا ایلیمنٹ ہوگا تو یونین میں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ یونین کا جو ہے سیٹ بلڈر فارم میں اس کا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایگزامپل لیتے ہیں اس پہ. فار ایگزامپل وی ہیو ٹیکن a set that A is equal to the set containing 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے یہ ان سیٹس کا جو اگر ہم یونین لیں تو یونین اس کے برابر ہوگا ان ایلیمنٹس کا. یونین میں 1 2 3 4 سیٹ A کے تمام ایلیمنٹ آئیں گے اور B میں سے ہم 5 6 7 کو اٹھائیں گے کیونکہ 3 اور 4 آلریڈی سیٹ A میں موجود ہے. تو 3 اور 4 کو بھی ہم جو ہے یونین میں لکھ لیں گے, لیکن 3 4 آلریڈی A میں موجود ہے تو اس کو ہم صرف ایک بار یونین میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو A یونین B آئے گا 1 2 3 4 اور یہ 3 4 بھی اسی سیٹ میں آئیں گے لیکن وہ پہلے سے A سیٹ سے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے لیا ہے. اس طرح 5 6 اور 7 بھی اسی سیٹ میں آئیں گے یونین میں. تو یونین از the set containing all the elements of both the set A and B. ابھی یونین کو آپ 3 سیٹس 4 سیٹس 5 سیٹس تک لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی سیٹس ہوں گے ان تمام سیٹس کا اگر آپ یونین لیں گے A یونین B یونین C یونین D ایکسیٹرا, so the union of these all the sets will contain all the elements of all the sets. ٹھیک ہے, لیکن یہی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کسی ایلیمنٹس کو دو یا ایک سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں لکھنا ہے, دو بار نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا یونین. دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں اس پہ. فار ایگزامپل A is the set containing 1 3 5 7 9 and B contains 2 4 6 8 10. تو اس کی یونین میں آئے گا. ابھی یہ میں نے ایسے دو سیٹ لیے ہیں جس میں کامن ایلیمنٹس نہیں ہے, تو یہ ایلیمنٹس بھی لکھ لیں گے اور یہ بھی لکھ لیں گے. اگر ترتیب سے لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. فار ایگزامپل اب میں جو ہے یونین اس طرح لوں گا کہ 1 2 پھر 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. یہ تمام جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ یونین میں آ جائیں گے. تو دو سیٹ کا یونین لینا اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں سیٹس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اسی تمام ایلیمنٹس کو ایک ہی سیٹ میں کلیکٹ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں دو سیٹس کا یونین. اچھا, انٹرسیکشن مینس قطع کرنا, ایک دوسرے کو کراس کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سیٹس کا انٹرسیکشن جب ہم معلوم کریں گے تو اس انٹرسیکشن میں ہم وہی ایلیمنٹس لیں گے جو دونوں میں موجود ہو, مطلب کامن ہو. کامن ایلیمنٹس آف بوتھ دا سیٹ ول بی کمز ٹو دی سیٹ آف انٹرسیکشن. سو انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس if A and B are two sets, then A intersection B as the set containing those elements which are common in both the sets. اس میں وہی ایلیمنٹس آئیں
آئیں گے جو دونوں سیٹس میں موجود ہو، وہ کامن ہو بوتھ دا سیٹس میں، ٹھیک ہے. اے انٹرسیکشن بی، یاد رکھیے کہ یونین کو ہم نے جو ہے انورٹڈ جو ہے یو سے ریپرزینٹ کرتے، جس کو ہم کپ بھی کہہ سکتے، اے کپ بی، اور یہاں پر انٹرسیکشن کو ہم اسی طرح این سے ریپرزینٹ کر سکتے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ این نہیں ہے لیکن یہ اس کا اپنا سمبل ہے، این کی طرح ہے، تو اس کو ہم کیپ کہتے ہیں، اے کیپ بی اور اے انٹرسیکشن بی، ٹھیک ہے. تو ابھی اے انٹرسیکشن بی اگر ہم سمپل جو ہے سیٹ بلڈر فارم میں ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا ہمیں اس کو سیٹ بلڈر فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اے انٹرسیکشن بی از دا سیٹ کنٹیننگ ایکس سچ دیٹ ایکس بلانگس ٹو اے اینڈ ایکس بلانگس ٹو بی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے اینڈ کا استعمال کیا، اس کا مطلب ہے اینڈ، تو اس میں وہی ایلیمنٹس آئیں گے کہ جو اے کے بھی ایلیمنٹس ہو اور وہ بی کے بھی ایلیمنٹس ہو، دونوں میں کامن ہو. اور وہاں پر یونین میں ہم نے لکھا تھا آر، کہ یا تو وہ اے کا ایلیمنٹ ہوگا یا بی کا یا دونوں کا، کوئی بات نہیں وہاں پر ہم نے، کیونکہ وہاں پر ہم نے یونین لینا ہے، دونوں کو جو ہے کلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر ہم نے وہی ایلیمنٹس ان دونوں سیٹ سے اٹھانے ہیں اور انٹرسیکشن میں رکھنے ہیں کہ وہ دونوں سیٹ میں کامن ہو، ٹھیک ہے. اچھا ایگزامپل لیتے ہیں کہ اے از اکول ٹو 1 2 3 4 اینڈ بی از اکول ٹو 3 4 5 6 7. ابھی اس میں جو ہے اس کا اگر ہم انٹرسیکشن لے لیں تو انٹرسیکشن میں ہم وہی ایلیمنٹ لیں جو اس میں کامن ہوں گے. تو کامن ایلیمنٹ یہاں پر جو ہے 3 4 ہے اور یہاں پر بھی 3 4 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو دونوں سیٹس میں موجود ہے، تو یہ کامن ہے. تو انٹرسیکشن میں ہم لیں گے 3 4، تو اس کا انٹرسیکشن 3 کا 4 آئے گا، ٹھیک ہے. اس طرح اگر دوسرا ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اے از اکول ٹو 1 2 3 4 اینڈ بی از اکول ٹو 5 6 7، تو اس کے انٹرسیکشن میں آپ لوگ سوچیں کہ کیا آئے گا. تو اس کے انٹرسیکشن میں وہی ایلیمنٹ آئے گی جو ان دونوں میں موجود ہو، کامن ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو 1 2 3 4 اس میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں. اسی طرح 5 6 7 میں سے بھی کوئی ایلیمنٹ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو دونوں سیٹس میں کامن نہیں ہے. جب دونوں سیٹس میں کامن نہیں ہو تو اس کا انٹرسیکشن ہم کیا لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایلیمنٹس انٹرسیکشن میں نہیں آ رہا تو اس کو ہم ایمٹی سیٹ لیں گے، تو اس کا انٹرسیکشن ایمٹی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہمارے ساتھ 2 یا 3 یا 4 سیٹس کا وغیرہ، یا اگر ہم 2 سیٹ لیتے یا زیادہ لیتے کوئی بات نہیں، اگر اس میں آپ اس کا انٹرسیکشن لیتے تو یہ بھی پاسبل ہے کہ انٹرسیکشن ایمٹی آ جائے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یونین تب ایمٹی آئے گا جب دونوں سیٹ ایمٹی ہو، یونین تب ایمٹی آئے گا جب دونوں سیٹ ایمٹی ہو، اس کا یونین پھر ایمٹی آئے گا. جنرلی یونین ایمٹی نہیں آتا. اور انٹرسیکشن تب ایمٹی آئے گا جب دونوں میں کامن نہ ہو، ٹھیک ہے. بہت سے اور بھی پاسبلٹیز ہے، وہ آگے جا کے ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. فی الحال آپ لوگوں نے آپریشن کے بارے میں جو ہے فوکس دینا ہے کہ یہ کیا چیز ہے انٹرسیکشن اور یونین. اچھا اس کے بعد آتا ہے ڈفرینس آف ٹو سیٹس. جب ہم ڈفرینس فائنڈ کرتے، ٹھیک ہے، تو ڈفرینس جو ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سیٹ کو لیتے ہیں اور اس سیٹ سے جب جو سیٹ ہم ڈفرینس کرنا چاہتے ہیں اس کا جو ہے مطلب اس کو جو ہے اگر میں دوسرے الفاظ میں بتاؤں کہ اس کو سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کیجول سبٹریکشن ہے جو ہم نمبرز میں کہتے ہیں. یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس سیٹ سے ہم جس سیٹ کو اس کا ڈفرینس فائنڈ کرتے ہیں تو سیکنڈ سیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس فرسٹ سیٹ میں موجود ہیں اس کو اس سے ہٹاتے ہیں، باقی ایلیمنٹس اس میں آتے ہیں. سو ڈفرینس آف ٹو سیٹس A and B is denoted by this A difference B or A difference B، ٹھیک ہے. اس طرح ہم اس کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں which means that the set of elements، اس میں کون سے ایلیمنٹس آئیں گے which are in A، جو A میں موجود ہو but not in B، لیکن B میں موجود نہیں ہو، ٹھیک ہے. اس کو ہم سیٹ بلڈر فارم میں اس طرح لیں گے کہ A difference B is the set containing X such that X belongs to A and X does not belong to B. اس سیٹ میں وہی ایلیمنٹس آئیں گے جو A کے ایلیمنٹس ہوں گے لیکن وہ B کے ایلیمنٹس نہیں ہوں گے. تو یہاں پر بھی ہم نے اینڈ کا جو ہے سمبل یوز کیا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل لیتے ہیں A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 4 5 6 7. بالکل ایزی ہے. ہم نے A سیٹ کو اٹھائیں گے اور اس میں سے جو ایلیمنٹس B میں موجود ہے اس کو اس ایلیمنٹ سے اس سیٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں گے، ریموو کریں گے. باقی جتنے بھی ایلیمنٹس آئیں گے وہی A ڈفرینس B میں لائی کریں گے. اسی طرح اس میں A میں یہ 3 اور 4 جو ہے یہ B کے ایلیمنٹس ہیں، باقی A کے یہ سارے A کے ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کنڈیشن کو جو ہے ہم اپلائی کریں گے کہ جو ایلیمنٹس اس میں ہوں گے وہ تو A کے ایلیمنٹ ہوں گے. تو A ڈفرینس B میں 1 2 3 4 چاروں ایلیمنٹس آئیں گے، ٹھیک ہے. ابھی اگر دوسری کنڈیشن پہ ہم جاتے ہیں کہ X does not belong to B، پھر
یہ کہتے ہیں یہ کنڈیشن کہ فرسٹ جو ہے یہ ایلیمنٹس اے کی ہونی چاہیے، لیکن دوسرا کنڈیشن کہتے ہیں کہ بی کی ایلیمنٹس نہیں ہونے چاہیے. تو ابھی یہ 1 جو ہے یہ اے کا ایلیمنٹ ہے اور یہ بی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 2 جو ہے وہ اے کا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ بھی اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے. یہاں پر 3 پہ آ جائیے تو 3 اے کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اے کے ایلیمنٹ کے ساتھ یہ بی کا بھی ایلیمنٹ ہے، تو یہ اس کنڈیشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم ریموو کریں گے. اسی طرح 4 جو ہے وہ اے کا ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ بی کا بھی ایلیمنٹ ہے، تو یہاں پر ہمیں ایسے ایلیمنٹ چاہیے جو کہ اے کے ایلیمنٹ ہو لیکن بی کے ایلیمنٹ نہ ہو، تو وہ صرف 1 اور 2 آئیں گے. تو اے ڈفرینس بی میں ہمارے ساتھ آئے گا 1 2. تو آسان آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ اے سیٹ کو جس سیٹ کو سبٹریکٹ کرنا ہے، پہلا والا سیٹ آپ نے لینا ہے اور پہلے والے سیٹ میں دوسرے والے سیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو ریموو کرنا ہے. تو ہم نے اے کو کنسیڈر کیا لیا اور 1 2 3 4 میں سے ہم نے 3 اور 4 کو ریموو کیا کیونکہ یہ بی کے ایلیمنٹس ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ رہ جائے گا 1 اور 2. تو یہ تھا اے ڈفرینس بی. ٹھیک ہے، سملرلی اگر ہم بی ڈفرینس اے فائنڈ کرتے ہیں تو بی ڈفرینس اے جو ہے اس میں وہی ایلیمنٹ آئیں گے جو بی کے ایلیمنٹ ہوگی بٹ اے کے ایلیمنٹ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس پر وہی ایگزامپل لیتے ہیں. اے از اکول ٹو 1 2 3 4 اینڈ بی از اکول ٹو 3 4 5 6 7. تو سب سے پہلے ہم نے ابھی یہاں پر بی ڈفرینس اے فائنڈ کرنا ہے، تو بی ڈفرینس اے کو ہم نے بی سیٹ لینا ہے اور بی سیٹ میں سے وہی ایلیمنٹ ریموو کرنے ہیں جو اے کے ایلیمنٹ ہے. تو یہاں پر بی سیٹ میں 3 اور 4 اے کے ایلیمنٹ ہے، تو 3 اور 4 ہم ریموو کریں گے، باقی ہمارے ساتھ رہ جائے گا 5 6 7. تو بی سیٹ سے ہم نے اے سیٹ کے ایلیمنٹس جو کہ 3 اور 4 ہے ہم نے اس کو ریموو کیا اور باقی ہمارے ساتھ رہتے ہیں 5 6 7. تو یہ تھا بی ڈفرینس اے. تو ڈفرینس آف 2 سیٹ ہم اس طرح فائنڈ کریں گے. جس سیٹ سے آپ نے سیٹ کو ڈفرینس کرنا ہے، پہلا والے سیٹ سے دوسرے والے سیٹ کے ایلیمنٹس ریموو کرنے ہیں، باقی جتنے بھی آئے گے وہ اے ڈفرینس بی یا بی ڈفرینس اے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ڈفرینس آف 2 سیٹس. ناؤ کمپلیمنٹ آف اے سیٹ. تو کمپلیمنٹ کنسیپٹ جو ہے یہ تب ہم اس پہ بھی آپریشن اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یونیورسل سیٹ گیون ہو. ٹھیک ہے، تو کمپلیمنٹ ہم یہ بھی ڈفرینس ہے، یہ اگر آپ کسی سیٹ کا کمپلیمنٹ معلوم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اسی سیٹ کو یونیورسل سیٹ سے سبٹریکٹ کرنا ہو، یونیورسل سیٹ سے اس کا ڈفرینس معلوم کرنا ہوگا. لیٹ یو بی دا یونیورسل سیٹ اینڈ اے ایز اے سب سیٹ آف یو. یو اینی یونیورسل سیٹ ہے. اب جب جس پرابلم میں جب ہم ایک یونیورسل سیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں اسی سچویشن کے مطابق، تو اور اے جو ہے اسی کا ایک سب سیٹ ہے، دین دا کمپلیمنٹ آف اے از ڈینوٹیڈ بائی اے کمپلیمنٹ آر اے ڈیش اینڈ گیون بائی this. A complement is the set which can be obtained by taking the difference of A from U difference A. So U difference A will contain those element x belongs to U such that x is not the element of A. تو x U کی ایلیمنٹ ہوں گے یونیورسل سیٹ کی، لیکن یہ x A کے ایلیمنٹس نہیں ہوں گے. یا آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ اگر آپ ایک سیٹ لیتے A میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کے علاوہ باقی ایلیمنٹس اس سیٹ کا کمپلیمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، دا سیٹ کنٹیننگ آل دی ایلیمنٹس ادر دین دا ایلیمنٹس آف اے از کالڈ دی کمپلیمنٹ آف اے اکارڈنگ ٹو دا یونیورسل سیٹ یو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم یونیورسل سیٹ لیتے ہیں 1 2 3 up to 10 اور میں نے ایک سیٹ لیا اے کنٹیننگ 3 4 5 6 7. تو اے کا کمپلیمنٹ کیا ہے گا؟ یہ 1 2 3 up to 10 میں سے آپ لوگوں نے 3 4 5 6 اور 7 کو ریموو کرنا ہے، باقی جتنے بھی ایلیمنٹ آئیں گے وہ اے کمپلیمنٹ ہوگا، مطلب ادر دین دس. سو اے کمپلیمنٹ ول بی 1 2 8. اس میں سے ہم نے دیکھیے 3 کو ہٹانا ہے، 3 کو ریموو کرنا ہے، تو 1 2 لکھ لیں گے، 3 نہیں لکھیں گے، پھر 4 بھی نہیں لکھیں گے، 5 بھی نہیں لکھیں گے، 6 بھی نہیں لکھیں گے اور 7 بھی نہیں لکھیں گے، پھر 8 9 10. ٹھیک ہے، تو ہم نے یونیورسل سیٹ سے اے کی یہ ایلیمنٹ جو یہ کمپلیٹلی ہم نے ریموو کیا، تو اس میں باقی جتنے ایلیمنٹ ہیں 1 2 8 9 10 یہ اے کمپلیمنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ اے اور اے کمپلیمنٹ یہ دو حصے ہیں، دو پارٹیشن ہے آف یونیورسل سیٹ یو کو. یو کو ہم نے دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا. اس کو پہلے کو ہم اے کہتے ہیں، دوسرا کو اس کا اے کمپلیمنٹ کہتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں. یو از اکول ٹو 0 1 2 3 up to 10.
ٹھیک ہے. میں نے ایک سیٹ لیا ہے 0 1 2 3 2 جو کہ اے سیٹ ہے. بی سیٹ لیا ہے میں نے 2 4 6 8 10 اور اسی طرح سی سیٹ لیا میں نے 1 3 5 7 9. ابھی ہر ایک سیٹ کا ہم نے کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے. تو ایک کمپلیمنٹ جو ہوگا ہم یونیورسل سیٹ سے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ریموو کریں گے. تو یونیورسل سیٹ میں نے پورا کا پورا لکھ دیا اور یہ جو ایک سیٹ ہے اس سے ہم اس کا جو ہے کمپلیمنٹ معلوم کرتے ہیں. تو اے سیٹ کو ہم نے یونیورسل سیٹ سے سبٹریکٹ کرنا ہے, مینس اس کا ڈفرینس فائنڈ کرنا ہے. تو ابھی اس میں سے ہم نے 0 کو ریموو کرنا ہے, 1 کو ریموو کرنا ہے, 2 کو ریموو کرنا ہے اور 3 کو. باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ اے کمپلیمنٹ میں آ جائے گے, 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ تھا اے کمپلیمنٹ. اسی طرح بی کمپلیمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے یونیورسل سیٹ سے بی کے ایلیمنٹ ریموو کرنے ہیں. تو یہاں سے 2 کو ریموو کیا جائے گا, 4 کو, پھر اس طرح 6 8 اور 10 کو باقی رہیں گے 0 1 3 5 7 اور 9. اسی طرح سی کمپلیمنٹ فائنڈ کریں گے. تو سی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کے علاوہ یونیورسل سیٹ میں تمام ایلیمنٹس سی کمپلیمنٹ میں آ جائے گی. تو 1 کو نہیں لکھنا ہے, 3 5 7 9 کو نہیں لکھنا ہے, باقی ایلیمنٹس لکھیں گے 0 2 4 6 8 اور 10. ٹھیک ہے, تو یہ تھا سی کمپلیمنٹ. تو آج ہم نے اس لیکچر میں آپریشنز آف سیٹ کے بارے میں یا آپریشنز آن سیٹ کے بارے میں پڑھا, جس میں سب سے پہلے ہم نے یونین, پھر انٹرسیکشن, پھر ڈفرینس آف ٹو سیٹ اور لاسٹ میں ہم نے کمپلیمنٹ آف سیٹ جو ہے اس کے بھی بارے میں پڑھا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم نے اس آپریشن کے جو پراپرٹیز ہے, کموٹیٹو پراپرٹی, ایسوسیٹو, ڈسٹریبیوٹو وغیرہ, اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر انشاءاللہ اس کے جو آپریشن کے مطابق کچھ ٹائپس آف سیٹس اور بنتے ہیں, جس کو ہم اوور لیپنگ, ڈسجوائنٹ اور وغیرہ وغیرہ, وہ بہت سی ٹائپس ہے اس کی بنیاد پر. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ لیکچر میں ریکارڈ کریں گے. تھینک یو.